تکبر کے نقصان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ تکبر میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، خود کو عظیم تر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر تر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر والی بری صفت اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت ناپسند ہے۔ تکبر کرنے والا شخص نہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہتر ہے، لوگوں کی نگاہوں میں، معاشرے کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تکبر انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والی چیز ہے، اور تکبر کے مقابلے میں ایک اچھی صفت ہے جس کو تواضع کہتے ہیں۔ تکبر انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والا عمل ہے، اس کے برعکس تواضع، عاجزی، انکساری انسان کی شخصیت کو سنوارنے والا عمل ہے، نکھارنے والا عمل ہے۔ جہاں تکبر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، معاشرے میں اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا، انکساری اختیار کرنے والا شخص اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، اور معاشرے کی نگاہ میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو تواضع، عاجزی، انکساری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، اپنی نیکیوں پر، اپنے کمالات پر اترائے نہیں، سب کے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ اور اس عاجزی کی، تواضع کی مثال ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خیر البشر ہیں، ان سب فضائل کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاجزی، تواضع اور انکساری فرماتے تھے۔ ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے، حتیٰ کہ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں، اتنی عظمت، شان، مقام کے باوجود اتنا مقام بلند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عاجزی نظر آتی، اتنی تواضع نظر آتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی فرماتے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پر چٹائی بچھا کے کھانا کھاتے نہایت عاجزی سے، اور فرماتے کہ میں جو ہے اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہونا مجھے پسند ہے، میں تو ایک غلام کی طرح کھاتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ٹیک لگا کے کھانا یہ متکبرین کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ایسا کوئی بھی عمل اختیار کریں جو تکبر کی طرف جو ہے لے کر جانے والا ہے اور عاجزی، تواضع کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے بڑا اہتمام کرتے تھے، ہمیشہ تواضع اختیار فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال میں کمی کا سبب نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا، اس سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ معذرت کرنے والے کی اور معافی مانگنے والے کی اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی رفعت، شان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں بیان فرمائی۔ جو پہلی بات ہے، انسان کے دل میں مال خرچ کرتے ہوئے یہ وہم ہوتا ہے کہ جب میں مال خرچ کروں گا، یہ ایک ہمارا تصور بن گیا کہ جب مال خرچ کروں گا تو میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس تصور کی، ہماری اس سوچ کی تردید فرمائی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال لگانا، اللہ کے راستے میں مال دینا، یہ مال میں کمی کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ مال میں بڑھوتری کا سبب ہے، مال میں اضافے کا سبب ہے۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر دیگر احادیث طیبہ میں متعدد آیات اور احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں جس میں اللہ پاک نے نیکی کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے مال کے اضافے کا وعدہ فرمایا۔ اور دوسری چیز، انسان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کسی سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو عام انسان کی مزاج میں یہ بات ہے، فطرت میں یہ بات ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی سے معافی مانگ لوں گا، اگر میں کسی سے معذرت کر لوں گا تو یہ میری عظمت کے خلاف ہے، یہ میری شان کے خلاف ہے، اس سے میری عزت کم ہو جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو معذرت کر لیتا ہے، جو معافی مانگ لیتا ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اس کو اللہ پاک اس کی عزت میں، عظمت میں، شان میں اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی رفعت اور بلندی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب انسان کی یہ سوچ ہے، یہ تصور ہے کہ جب میں عاجزی کروں گا، انکساری کروں گا تو میری عزت اس سے کم ہو جائے گی، میری عزت اس سے گھٹ جائے گی۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا وعدہ فرما رہے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، سچی زبان، پاکیزہ زبان، نبوت والی زبان سے یہ وعدہ امت تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اس عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی شان، اس کی عظمت میں کمی نہیں آتی، اس کی فضیلت میں کمی نہیں آتی، بلکہ ایسا عمل کرنے والا اللہ اس کی عظمت میں، شان میں، رفعت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کی جس صفات بیان کی ہیں، سورہ نمل کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے وہ بندے، رحمان کے وہ بندے جو زمین پر وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، یہ اللہ کا محبوب عمل ہے، اللہ کا محبوب عمل ہے۔ آج ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، اور تینوں باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں بیان کی ہیں، یہی تصور ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے کہ تواضع، عاجزی اختیار کرنا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سب سے افضل البشر، سب سے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، رحمت للعالمین کے القاب حاصل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود تواضع اختیار کر کے بتا رہے ہیں۔ کتنے واقعات سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت شان کے باوجود عاجزی اور انکساری اختیار فرماتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو باتوں کا اختیار دیا کہ آپ کو اس بات میں اختیار ہے کہ آپ نبی بھی ہوں، بادشاہ بن جائیں، آپ کو اس بات کا بھی اختیار ہے کہ آپ نبی ہوں اور صرف اللہ کے بندے رہیں، نبی عبد اور نبی بادشاہ، ان دو باتوں میں اختیار دیا اللہ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی عبد بننا پسند ہے، اور آپ علیہ السلام غریب لوگوں میں، نادار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند فرماتے تھے، اور غریب لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گل مل کر رہتے تھے۔ اور عاجزی، تواضع کا مقصد یہ ہے
کہ انسان اعلیٰ مرتبہ ہونے کے باوجود، عظمت شان رکھنے کے باوجود، فضائل خصائل رکھنے کے باوجود کم مرتبے والے لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہے، ان میں کبھی بھی فرق نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع عاجزی کی مثال اس طرح ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسی حیثیت اختیار نہیں کرتے تھے جو ایک امتیازی حیثیت ہو، جس سے لگتا ہو کہ یہ کوئی بڑے آدمی ہے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی انکساری کا معاملہ فرماتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے اندر کتنے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے معاملات کرتے ہوئے کس قدر عاجزی اپنائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، قرض لیا، اب جو وعدہ قرض واپسی کا تھا، اس وعدے کی جو میعاد تھی، وقت متعین تھا، اس سے کچھ دن ابھی باقی تھے، اور وہ یہودی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے نہایت سخت لہجے میں، تلخ لہجے میں، بدتمیزی والے لہجے میں نبی علیہ السلام سے مخاطب کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے گلے مبارک میں کپڑا تھا، چادر تھی، اس نے اس کو کھینچا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی اس تلخ کلامی، اس کے سخت رویے، اس کی سخت کلامی کا جواب سخت کلامی سے، تلخ کلامی سے نہیں دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری سے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے تھے اور عرض کیا، رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کافر کی، اس بدبخت کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے عاجزی کا، تواضع کا جو ہے معاملہ اختیار کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان لصاحب الحق مقالا، کیا عمر جس بندے کا حق ہوتا ہے اس کو اپنا حق مانگنے کا جو ہے، حق وصول کرنے کا پورا حق ہوتا ہے، وہ اپنا حق، اپنا جو ہے حصہ وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو اس کی متعین حصے سے، جو حصہ اس نے قرض دیا ہے اس سے کچھ زیادہ عنایت کر دیا جائے، اور آپ نے فرمایا کہ جو حصہ اس کے حصے کے برابر ہے وہ تو اس کے قرض ہے، اور جو زیادہ دیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر آپ نے جو اس کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا ہے نا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فضائل رکھنے کے باوجود کس قدر عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذیل اعمال میں بھی واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میرا فلاں حق دلوائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو وقت تھا وہ آرام کرنے کا تھا، آپ کی ڈیوٹی کا وقت نہیں تھا، تو آپ نے اس کو ایک کوڑا مارا اور فرمایا کہ جب میں معاملہ کرنے کے لیے، فیصلے سننے کے لیے، معاملات سننے کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تم میرے پاس نہیں آتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ذرا سخت ہو گیا۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے یہ معاملہ بڑا عجیب کر دیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کیا عمر تو کافر تھا، ظالم تھا، اور اللہ نے تجھے اسلام کے ذریعے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا۔ آج تیرے پاس ایک مظلوم بندہ ایک جو ہے مطالبہ لے کے، اپنا مطالبہ اور قضیہ لے کے تیرے پاس آتا ہے اپنی ضرورت لے کے، اور تو اس کے ساتھ اس قدر سختی کا رویہ کرتا ہے۔ اور پھر اس بندے کو بلایا اور اپنی کمر اس کے آگے کی اور فرمایا کہ جس طرح میں نے تیری کمر پہ درہ مارا ہے یہ درہ پکڑ، اور میری کمر پہ اس طرح درہ مار جس طرح میں نے تیری کمر پہ مارا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھے جواب نہ دینا پڑے، اللہ کے دربار میں یہ عمل میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ اسی فضائل اعمال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، سخت بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، اور پھر احساس ہوا تو فوراً کہا کہ اس کے مقابلے میں آپ بھی مجھے ایسا ہی کہیں اس طرح میں نے سخت بات کی ہے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ اس شخص نے تھوڑا
جھجک محسوس کیا کہ آپ بڑے ہیں، میں آپ کو کیسے بات کہہ سکتا ہوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بات کہو، اپنا بدلہ لو، ورنہ میں یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ یہ معاملہ بھی عجیب ہے، خود ہی بات کی ہے، خود ہی سخت بات کی ہے، اور خود ہی شکایت لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ کے دربار میں جواب دہی کا خوف تھا، ڈر تھا کہ آج اگر ہم اپنی ایک حیثیت کی وجہ سے کسی پر روب جمائیں گے، کسی پر اپنی بڑائی ظاہر کریں گے، کسی پر ظلم و زیادتی کر لیں گے، تو آج اگر یہ کمزور ہے، یہ بدلہ نہیں لے سکتا، یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ معاملہ نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو خالق کی کائنات ہے، مالک کی کائنات ہے، ساری کائنات کا جو ہے چلانے والا ہے، اس کے دربار میں بھی تو جانا ہے، اس کو بھی تو جواب دینا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر عاجزی تھی، تواضع تھی، اور وہ اللہ کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اس قدر عاجزی اور انکساری والے جذبات تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تواضع، عاجزی اختیار کرنا وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کیونکہ قرآن میں، احادیث طیبہ میں عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جو ہے عمل سے یہ بات اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائی کہ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ وہ اتنی شان عظمت کے باوجود اپنے آپ کو عاجز کر کے دکھائیں۔ آج میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے اندر تکبر والے جذبات پیدا کریں اور عاجزی اور تواضع اختیار نہ کریں؟ اور جس طرح حدیث طیبہ میں بیان کیا گیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، یہ بھی عاجزی ہے۔ اپنی غلطی پہ اڑ جانا، ہر درم ہو جانا، یہ تکبر کی علامت ہے، تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی جو اچھی صفات ہیں، اچھے خصائل ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔